بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈے ٹو ڈے ود عالیہ میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، ہم بچپن میں اپنی اردو کی کتاب میں ایک کہانی پڑھتے آئے ہیں، جھوٹ کی سزا، جس میں ایک چرواہا لڑکا بکریاں چرا رہا ہوتا ہے اور اچانک شور ڈالتا ہے، چیخو پکار کرتا ہے کہ شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ گاؤں والے پکار سن کر لاٹھیاں لیے دوڑے آتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ لڑکا کہتا ہے، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ وہ مایوس لوٹ جاتے ہیں۔ ایک دن پھر گاؤں والے چیخو پکار سنتے ہیں۔ وہی چرواہا لڑکا مدد کے لیے بلا رہا ہوتا ہے کہ شیر آ گیا، شیر آ گیا، مجھے بچاؤ۔ مدد کے لیے گاؤں والے دوڑے آتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں کہ منظر تو پھر وہی ہے، وہاں کوئی شیر نہیں ہوتا اور لڑکا کہتا ہے، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ گاؤں والے پھر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ پھر ایک دن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ سچ میں شیر آ گیا۔ لڑکا بہت چیخا پکارا، مدد کے لیے بلایا، لیکن اب کی بار اس کی مدد کو کوئی بھی نہ آیا، کیونکہ وہ اپنا اعتبار جھوٹ بولنے کی وجہ سے کھو چکا تھا۔ اب کی بار وہ سچ بول رہا تھا، لیکن کسی نے بھی اس کی چیخو پکار پر توجہ نہ دی اور یوں وہ خود بھی اور اس کی بکریاں بھی جھوٹ کی نظر ہو گئی اور شیر کا شکار بن گئی۔ مسند احمد کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جھوٹ کو مکمل طور پر نہ چھوڑ دے، حتیٰ کہ مذاق اور مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے۔ ڈیئر ویورز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ میں جنت کے اطراف میں اس شخص کے لیے گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اور جنت کے وسط میں اس شخص کو گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اور جنت کے اعلیٰ ترین حصے میں اس شخص کے لیے گھر کی ضمانت ہے جو اعلیٰ ہلاک کا مالک ہے۔ ڈیئر ویورز، جھوٹ بولنا ایک عیب اور بدترین گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے بے شمار برائیاں جنم لیتی ہیں اور پھر ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ ساتھ بولنے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ اور جانتے بوجھتے سچ کو نہ چھپاؤ۔ حدیث پاک کے مطابق جھوٹ بولنے والے شخص کے منہ سے ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ اور ناظرین، ایسے پھر گھر میں، خاندان میں، ازدواجی رشتے میں جھوٹ کی وجہ سے برکت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ رحمت کے فرشتے وہاں سے دور بھاگ جاتے ہیں اور جہاں اللہ کی رحمت نہ ہو وہاں شیاطین بسیرا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق رسول خدا نے فرمایا، 3 ایسے آدمی ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک بدکاری کرنے والا بوڑھا، دوسرا جھوٹ پر جھوٹ بولنے والا بادشاہ، اور تیسرا غرور و تکبر کرنے والا فقیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا، ہاں ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا، ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ رسول خدا نے فرمایا، جھوٹ سے بچو، یہ فجور کا ساتھی ہے اور جہنم میں لے جاتا ہے۔ شب معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ایک شخص کی بانچیں کھینچی جا رہی ہیں، پھر صحیح ہو جاتی ہیں، پھر کھینچی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون شخص ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ شخص جھوٹ بولنے والا ہے۔ مسلم اور ترمذی کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 صورتوں کے علاوہ جھوٹ بولنا حرام قرار دیا۔ نمبر 1 کہ شوہر اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کچھ بولے یا بیوی شوہر کو۔ نمبر 2 جنگ کے دوران، اور نمبر 3 2 لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی غرض سے مثلاً کچھ بولا جائے۔ ناظرین، مردود شیطان نے بھی درخت کے بارے میں جھوٹ بول کر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے بھجوایا، اور وہ اب بھی ہمیں دنیا کے جھوٹ اور فریب میں الجھائے ہوئے ہے۔ جھوٹ بولنے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، دل بے نور ہو جاتا ہے، دل پر سیاہ دبے پڑ جاتے ہیں اور انسان ہر وقت
بے چینی اور فرسٹریشن کا شکار رہتا ہے اور اطمینان قلب کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے سچ بول کر ہارنا بہتر ہے، اور جھوٹے پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی روایت کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ سے زیادہ کسی چیز سے نفرت نہ فرماتے۔ ڈیئر ویورز، آئیے سچ بول کر جئیں، اپنے بچوں کے لیے خود کو رول ماڈل بنائیں، کیونکہ بچے وہ آئینہ ہوتے ہیں جس میں ماں باپ کے عکس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گھروں میں سچ کے ساتھ سکون، برکت، رزق کی فراوانی، ازدواجی معاملات میں خوشحالی اور بچوں کی اصلاح عطا فرمائے، آمین۔ حضرت علی کا قول ہے کہ جھوٹے کی اس دنیا میں سب سے بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کے سچ کو بھی مسترد کر دیا جاتا ہے۔ ڈیئر ویورز، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک اور کامنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا اور شیئر کر کے اس صدقہ جاریہ کا حصہ بن جائیے گا۔ خوش اور آباد رہیے، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے۔ اللہ حافظ اینڈ کیپ واچنگ ڈے ٹو ڈے ود عالیہ۔